بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب کریم کے لیے جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، جو ہمیں پیدا کرتا ہے، ہمیں موت دیتا ہے اور پھر روز قیامت ہمیں اکٹھا کرے گا تاکہ ہم سے ہمارے اعمال کا حساب کتاب کرے۔ اور انگنت درود و سلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہمارے آقا ہیں اور جن کی رحمت کا فیض جاری و ساری ہے۔ عزیزان گرامی، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، بہت بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک ظہور پذیر ہوا تھا۔ اسلامی دنیا میں نعت گوئی ایک مسلسل فن ہے اور یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی ان کے سامنے ہی پیدا ہو گیا تھا، جب اللہ کریم نے اپنے نبی کے ذریعے حکم دیا اور حضرت بن ثابت نے نعتیں فرمائیں، بہت شاندار نعتیں، اور پھر اس کا سلسلہ چل رکھا اور پھر مسلمان دنیا نے اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا۔ ہم جس زمین پہ رہتے ہیں، یہاں پر ہم پاکستان کہتے ہیں، یہ ہندوستان کا حصہ تھا۔ اس زمین میں اسلام صوفیاء کرام کی وجہ سے آیا ہے۔ تو آج میں گفتگو کرنے لگا ہوں صوفیاء اسلام کی نعت گوئی جو پاکستان میں تھے، ان کی نعت گوئی کیا تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدت اور توصیف میں شاعرانہ تنظیم نعت کہلاتی ہے۔ اس میں شاعر نبی آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں شرشار اپنی محبت اور عقیدت کے پھول نچھاور کرتا ہے۔ نعت گو جس قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے آگہی اور عمل کی سعادت رکھتا ہو، اس کے کلام میں اتنی ہی عقیدت اور محبت جھلکتی ہے۔ سرزمین ہندوستان میں اسلام کی ترویج اور اشاعت میں صوفیاء اعظام اور شیخان اسلام کا بہت واضح کردار رہا ہے۔ کہنے کو تو حکمران مسلمان تھے، مگر ایک تو مسلمان اقلیت میں تھے، دوسرے حکمران شریعت اسلام کے پابند بھی نہیں تھے۔ مگر صوفیہ اور شیخان اسلام نے اپنی محنت شاقہ اور خانقاہی نظام سے علم اور تربیت کا دیا روشن کیے رکھا اور ان کے طفیل اسلام پھیلا اور مقامی آبادی نے اسلام کو دل سے قبول کیا۔ صوفیہ عاملین فن تھے، عشاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ صوفیہ اپنے سلف کی طرح نعت گوئی کو عشق و عقیدت کے اور خلوص و وفا کا راز و مضمون سمجھتے تھے۔ ان کی پوری زندگی عشق شہ بتا سے عبارت ہے۔ عشق خدا اور عشق رسول ان کا سرمایہ حیات اور سرمایہ زیست رہا ہے۔ ذکر مدینہ اور عشق شہنشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا وظیفہ حیات تھا۔ صوفیہ کی نعتیہ شاعری کا مبتدا اور منتہا جذبہ عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا، جس کی بھینی بھینی اور سونی سونی خوشبو سے ان کا نعتیہ کلام معطر رہا۔ جذبہ عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لبریز ان کے اشعار بار بار پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ دل عشق محمد سے ہے روشن میرا اکبر، پہنچا ہے مجھے فیض ویسے کرنی کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت و سیرت کا بیان نعت گوئی کا سب سے نمایاں اور مرغوب مضمون ہے، جس پر سبھی شعراء نے عشق اور عقیدت میں ڈوب کر قلم آزمائی کی ہے اور اس وجہ سے حسین شعری پیکر تراشے گئے ہیں۔ مسلم تاریخ میں صوفیاء شعراء نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و صفات، آپ کی حسین صورت اور سیرت اور مبارک سراپے کا نقشہ مختلف انداز سے کھینچا ہے، جس میں روایت سخن کے ساتھ دریات فن کی آمیزش نے اس زبان کو قابل فخر بنایا ہے۔ سچے عاشق رسول، نعت گو اور تصوف آشنا مردان کلر نے اپنے مرکزی عقیدت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا خوب عکاسی کی ہے کہ ان کے اشعار ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ فرض ہے ہم پر عشق نبی کا، فرض ہے ہم پر عشق نبی کا، شغل ہے یہ ہر ایک ولی کا، آپ کی الفت عین عبادت صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت گرامی، حضرت خواجہ عثمان موروندی رحمۃ اللہ علیہ المعروف لال شہباز قلندر، یہ 7ویں صدی ہجری میں درویشوں کا ایک قافلہ سیون شریف ضلع دادو باب الاسلام سندھ کے ایک علاقے میں پہنچا۔ اس کے سالار حضرت خواجہ عثمان موروندی رحمۃ اللہ المعروف لال شہباز قلندر تھے۔ ان دنوں یہ علاقہ برائیوں اور بدکاریوں کا ماجگہ تھا۔ ان دونوں اس علاقے میں مسلمانوں کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر تھی، سو کفر و شکر اور فحاشی و بدکاری عام تھی۔ تو خود مسلمانوں میں دینی معلومات کی کمی کے باعث لوگوں کی زندگی بے راہ روی اور معاشرتی برائیوں کا شکار تھے۔ اس ظلمت قطع میں حضرت عثمان موروندی رحمۃ اللہ علیہ لال شہباز قلندر نے اسلام کی شمع روشن کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی آمد سے باب الاسلام سندھ میں اسلام کی روشنی پھیلی۔ آپ لوگوں کی پرتاثیر دعوت پر جوگ اسلام میں داخل ہوئے اور اللہ عز و جل کے احکامات اور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی میٹھی میٹھی سنتوں کی روشنی میں زندگی بسر کرنے لگے، ان کی تعلیم کی وجہ سے لوگوں میں۔
اب میں آپ کو ان سے موسوم ایک نظم ہے جو پیش کرتا ہوں. یہ بنیادی طور پر فارسی زبان میں لکھی گئی ہے. بعد میں آپ کو اس کا ترجمہ بھی آپ کو آرام سے مل جائے گا، لیکن اس کے سچی بات تو یہ ہے کہ اس کے فارسی زبان میں اس کی شاعری بڑی خوبصورت ہے. نمی دانم کے آخر چون دم دیدار بھی رقصم، مگر نازم بھی آئے ذوقے کے پیشے یار بھی رقصم. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ میری خوش نصیبی ہے کہ مجھے اپنے ناز اپنے محبوب کے سامنے رقص کرنے کا موقع مل رہا ہے، اور میرے ذوق کو یہ اچھا لگتا ہے کہ میں ان کے آگے رقص کروں. اس کے بعد پیر مہر علی شاہ گولڑا، حضرت پیر مہر علی شاہ گولڑا کا شمار ان نابغہ روزگار ہستیوں میں ہوتا ہے جو احیاء اسلام اور تجدید دین کے باعث محی الدین تھے. اب علم و عرفان اور شریعت و طریقت دونوں سے جامع تھے. قدرت نے تحفظ ختم نبوت اور فتنہ قادیانیت کے لیے سرکوبی کے لیے بطور خاص چنا تھا. تحفظ ختم نبوت کے لیے پیر صاحب کی رجس خوانی 1300 سال کے اولیاء و مشائخ کی روحانی قوتوں کا فیضان تھا، اور نہ جانے کون کون سی ہستیاں آپ کی پشت پناہ تھیں. بزرگان دین نے مکافشات کے کیا کمال تھے کہ بندہ سنے تو دانتوں تلے انگلیاں داب لے. ذیل میں حضرت پیر مہر علی شاہ کا کلام پیش خدمت ہے، اور یہ پنجابی زبان میں ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ اتنا زیادہ پڑھا جاتا ہے. اوپر میں نے جو ذکر کیا لال شہباز کندر کا جو کلام ہے، یہ بھی بہت پڑھا جاتا ہے. آپ کو یوٹیوب پہ مل جائے گا، آپ جائیے ڈھونڈیے گا آپ کو مل جائے گا. میر اقسم آپ کیجیے گا تو مل جائے گا، اور یہ بہت خوبصورت لوگوں نے پڑھا ہے اس کو. اسی طرح یہ بھی جو ہے نا کہ جو پنجابی زبان میں مہر علی شاہ کا جو کلام ہے، یہ پنجابی زبان میں یہ بھی بہت بہت مقبول ہے اور بہت پڑھا جاتا ہے. اج سکھ متراں دی ودھیری ہے، کیوں دلری اداس گھنیری ہے، لولوں وچ شوق چنگیری ہے، اج نینا لائیاں کیوں چڑھیاں. اب بہت طویل ہے یہ نظم، آپ پڑھنا چاہیں تو آپ کو بہت ساری جگہوں پہ مل جائے گا، سن بھی جائیے گا. یوٹیوب پہ جائیے، آپ کو اس کی بہت ساری جگہوں پہ مل جائے گا. سبحان اللہ ما اجمل لکا میں احسن لکا ما اکمل لکا، کتے مہر علی کتے تیری ثنا، مستاق اکھیاں کتے جا لڑیاں. اس کا میں ترجمہ پیش کرتا ہوں. آج دل بہت زیادہ اداس، جسم کے برابر لو لوں میں شوق کی بہار، اور آنکھوں سے آنسو کیوں رواں ہیں، اس لیے کہ محبوب کی آست آیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر صاحب حسن و جمال اور صاحب کمال ہیں کہ مجھ جیسے حقیر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا ممکن ہی نہیں، بلکہ اس سے میری کوئی مناسبت نہیں. کہاں میں اور کہاں آپ کی ذات اقدس. زیارت و دیدار کا شرف فقط آپ کی کرم نوازی ہے، ورنہ میری آنکھیں اس کے لائق کہاں. ان سے بھی لگنے اور تکنے کی جرات ہو گئی ہے. گستاخ کہ تھے مہر علی کہ تھے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کہ تھے جا لڑیاں. پھر ان کے بہت سارا ان کا کلام آپ کو مل جائے گا ماشاءاللہ. چونکہ یہ یہیں اسلام آباد میں انہوں نے اپنا وقت گزارا اور یہیں مدفون ہے گولڑا میں. ہم سب جانتے ہیں گولڑا انہیں کا مہر علی شاہ گولڑا کی مزار ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ وہ عربی، فارسی اور پنجابی زبان میں اور اردو زبان میں انہوں نے کلام کہے ہیں. پھر اللہ کریم نے ان کی اولاد میں سے پیر سید نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ کو جنم دیا، اور پیر نصیر الدین نصیر قادری گولڑوی ایک شاعر، ادیب، محقق، خطیب، عالم اور صوفی باصفا و پیر سلسلہ چشتیہ تھے. اب اردو، فارسی اور پنجابی زبان کے شاعر تھے. اس کے علاوہ عربی، ہندی، انگریزی اور سرائکی زبانوں میں بھی شعر کہے. اس وجہ سے انہیں شاعر ہفت زبان بھی کے لقب سے بھی یاد کیا جاتا ہے، اور آپ کو سلطان الشعراء بھی کہا جاتا ہے. آپ پیر غلام محی الدین المعروف بڑے الاجیف کے فرزند اور پیر مہر علی شاہ کے پڑ پوتے بھی ہیں. آپ لازمات اس وجہ سے پھر وہ گولڑا شریف کے سجادہ نشین بھی تھے. ذیل میں کا کلام پیش کیا جاتا ہے. چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے، چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے، ان کو ارض و سما دیکھتے رہ گئے، ہم در مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے، نور ہی نور تھا دیکھتے رہ گئی، جب سواری چلی جبرائیل امی، صورت نقش پا دیکھتے رہ گئے، وہ گئے عرش پر اور روح الامین سدرۃ المنتہا دیکھتے رہ گئے، پڑھ کر روح الامین سورہ والضحیٰ چہرہ مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے، ہم گناہ گار تھے مغفرت ہو گئی، ہم گناہ گار تھے مغفرت ہو گئی، خود نگر پارسا دیکھتے رہ گئے، میں نصیر آج لایا وہ نعت نبی، میں نصیر آج لایا وہ نعت نبی،
نعت گو منہ میرا دیکھتے رہ گئے۔ آئیے اپنی زندگی کو نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منظم کریں کہ اس سے بہتر کوئی ورد نہیں، کوئی ذکر نہیں۔ اوپر کی حدیث کے مطابق، جو اوپر ایک حدیث بیان کی گئی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تو مدینہ کی لوگوں نے ان کے لیے، عورتوں نے، بچوں نے ان کے لیے نعت پڑھی، ان کے لیے ان کا اشعار پڑھے جس میں نے کہا ہمیں آپ سے بہت محبت ہے۔ تو حضرت نے کہا میں بھی تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ میرا کہنا یہ ہے کہ نعت پڑھیے، اس طرح پڑھیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بھی شاید ادا کر دیں، ہم سے بہت محبت کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم وبارک علیہ۔ شکریہ۔